السلام علیکم. تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. یار آپ لوگوں نے ٹائٹل دیکھ لیا ہوگا کہ میرے دوست نے ایک سوال کیا تو مجھے وہ یادیں آ گئی. میں نے کہا تھوڑا گپ شپ ہو جائیں آپ لوگوں کے ساتھ. تو آپ لوگ پہلے اس سے پہلے جب میں اس سوال کا جواب دوں آپ ذرا پہلے قرآن کی آیت دیکھ لیں جو اسپیشلی میں بولنا کہ جو اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور جو میں آپ کو ایکسپلین کروں کہ قرآن کی آیت ایکچولی میں کیوں ایڈ کرتا ہوں، کیونکہ یہی وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے میں آگے بڑھا ہوں. دیٹس دا اونلی ریزن. سو آپ آیت سنیں پھر آ کے ملتے ہیں بعد میں. اور ایکچولی آج میری تھوڑی طبیعت خراب ہے تو میں نے ابھی اینو پیا تھوڑی دیر پہلے اور ابھی سیب اور کیلا کھاؤں گا. یار پیٹ میں بڑی پین ہے اب ہے. کیا تم کو معلوم نہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ کو سب معلوم ہے؟ کسی جگہ 3 شخصوں کی سرگوشی ہوتی ہے تو اللہ ان میں چوتھا ہوتا ہے، اور جہاں 5 آدمیوں کی سرگوشی ہو تو وہ ان میں چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم یا زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے خواہ وہ کہیں ہوں. پھر جو جو کام یہ کرتے رہے ہیں قیامت کے دن اللہ سب ان کو بتائے گا. بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے. ہاں جی، تو آ گئے سر، سن لیا. ایکچولی پہلے بڑھتے ہیں سوال کی طرف جو میرے دوست نے کیا تھا. وہ یہ تھا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو جو ہے نا کچھ نہیں پتا تھا، اسکول میں بھی تو نے چیٹنگز کی تھی، کالج میں بھی تیرا یہی حال تھا، مطلب بہت برا حال تھا. ہم لوگوں نے محنت کی، تو سالہ ہم سے چیٹنگ بھی کرتا تھا. ہم سے چیٹنگ کر کے تو پاس ہوتا تھا. اور آج تو ان دنوں میں جب باہر چلا گیا تھا اور ہم لوگ وہاں سے لے کر آج تک کچھ مطلب سارے نہیں لیکن ایکچولی جو بیسک کچھ دوست ہیں میرے، تو ان میں سے کچھ لوگ ابھی بھی امی ابو کے پیسوں سے چل رہے ہیں. کچھ لڑکے ابھی بھی مطلب کائنڈ آف جاب لیس ہیں، جاب ڈھونڈ رہے ہیں. مطلب یہ ایک بہت بڑی اعلامیہ ہے پاکستان کا، لیکن ایکچولی مطلب جو حالت چل رہی ہے. لیکن مطلب جب میں ان دنوں میں لیکن تقریباً 2015 کہ 14، اللہ اوپر نیچے غلط معافی کرے، لیکن میرے خیال میں ان دنوں میں جب نکل آیا تو پھر میرے خیال میں ایک سال تھوڑا سا اوپر میں نے اسٹرگل کیا اور پھر اللہ کے فضل سے مجھے جاب مل گئی. تو میں تو ظاہر بات ہے کنیکٹ تھا دوستوں کے ساتھ. تو میں ان دنوں میں جب وہ لوگ پڑھ رہے تھے اور بڑا جوش و خروش تھا، وہ لوگ یونیورسٹیز کے لیے اپلائز کر رہے تھے، کیونکہ جب میں کالج سے چلا گیا تو اس کے بعد میں سیدھا پاکستان چھوڑ کے باہر کے آ گیا. تو تب وہ لوگ کالج میں ڈگریاں کر رہے تھے، کچھ بیچلرز کر رہے تھے، کچھ ماسٹرز کے لیے پلاننگ کر رہے تھے کہ بھئی ہم نے بیچلرز کر کے پھر ماسٹرز کرنا ہے. تو وہ جو دوست ہے وہ بولتے یار یہ چیز کیسے ہو گئی کہ ابھی تم اتنے بڑے مطلب آخر میں آ گئے، اور چیز بھی تو ایک چیز کیا ہے، ایک عام ویٹر سا ہے، اور تیری سیلریز دیکھ لاکھوں کے اوپر جاتی ہے تیری سیلریز. وہ الگ بات ہے کبھی کبھی نیچے اوپر ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم جب جاب چینج کرتے ہیں تو سیلریز اور پیکیج بھی چینج ہوتا رہتا ہے ماحول کے ساتھ. تو وہ وہیں بول رہا کہ یار یہ کیسے ہو گیا، یہ کیا چکر تھا، یہ کیسے ہو گیا، آخر کیا راز اس کے پیچھے ہے. تو یار اس لیے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ قرآن کی جو آیت ہے نا، اس میں جو اللہ بتا رہے ہیں نا کہ اس میں ایک جھلک ہے کہ بھئی اللہ ایکچولی ہر جگہ میں ہوتا ہے. یہ مین مقصد ہے. اللہ ہمارے ساتھ جو ہے نا، اگر آپ یہ سمجھے کہ بھئی میرے پاس ڈگری ہوگی تو جاب ملے گی، یا میرے پاس ڈگری نہیں ہوگی تو مجھے جاب ملے گی، یہ وہ چیز ہے جو ہمیں تھوڑی سی باریکی سمجھنا چاہیے. اور یہ ایک لائف ایکسپیرینس کے ساتھ آتا ہے میری جان. ریلی ایک لائف ایکسپیرینس ایکسپوجر ایکسپلور جب آپ کریں گے نا تو تب آپ کو سمجھ آئے گی. اور یہ بات وہیں کنیکٹڈ آتی ہے نا، قسم خدا کہ میرے پچھلے ویلاگ میں نے یہ بتایا کہ جب انسان کے دماغ میں ایک چیز سیو ہوتی ہے نا، پھر اسی طریقے سے جو اس کے سامنے ہوتا چلتا جاتا ہے نا وہ اس کے دماغ میں سیو ہوتی ہے. اور جب وہ کوئی کام کرتا ہے نا تو وہ اس کے لیے وہ پیچھے سے آگے آتی ہے، اس کو راہ بتاتی ہے کہ بھئی یہ کام اس طرح کرو تو بچ جاؤ گے. تو یہی وہ چیز ہے کہ جب دنیا میں آپ ویلاگز میں ویڈیوز میں یوٹیوب میں یہی چیز دیکھیں گے کہ بھئی کہ ہمیں ہر چیز پیسہ پیسہ، ڈگری یہ قوت ہونی چاہیے تو ہم بچ جائیں گے، ہمارے پاس یہ پاور ہوگی تو ہم بچ جائیں گے. لیکن قرآن کا قانون کچھ اور ہے. میں بول رہا نا قرآن کا جو اصلی مقصد ہے نا وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. جب آپ قرآن کو بار بار پڑھیں گے قرآن آپ کے بیک میں بیٹھ جائے گا، اور جب آپ کوئی ڈیسیجن لیں گے نا اور قرآن کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھیں گے تو قسم خدا کی پھر وہ بہت ہی عجیب، مطلب میں کہتا ہوں 360 ڈگری
وہ اینگل ہوتا ہے نا وہ چینج ہو جائے گا. تو میں نے اس کو بولا کہ یار تیری بات صحیح ہے, اس کا اٹ ڈزنٹ مین دیٹ میں جاہل تھا یا میری وجہ سے میں ان ایجوکیٹڈ تھا, اس کی وجہ سے میں ترقی کر گیا. وہ کہتا نا ڈراپ آؤٹ تھا تو اس لیے تو اتنا اوپر چلا گیا. لیکن میں نے اس کو بولا یہ وہ ریزن نہیں ہے. اگر یہ وہ ریزن ہوتا تو میں اس کو آج بھی بول رہا ہوں کہ یار جو میں بھی بول رہا ہوں تمہیں بھی پتہ ہے, جو میں بول رہا ہوں, جو میں لکھ رہا ہوں, وہ مطلب جو ٹائپ کر رہا ہوں, وہ مجھے اگر تو پین اور پیپر دے اس کے اوپر لکھنے کے لیے بول تو میں وہ نہیں لکھ سکتا. یہ میری حالت ہے. لیکن اللہ نے مجھے جب اٹھایا, اس کے پیچھے اللہ, اس کی طاقت ہے, اس نے اپنی حیثیت, اس نے اپنی طاقت مجھے دکھائی کہ بھئی اگر یہ چیز ہے, اگر یہ چیز کرو گے, اللہ کے احکام کو لے کے جاؤ گے, اللہ نے جو احکام بولے قرآن میں جو کچھ بولا ہوا ہے نا اس کی طرف توجہ دو گے نا تو پھر تو ٹینشن نہ لے. کیونکہ ظاہری بات ہے میں بھی جب ادھر آیا میں تھوڑا سا ترقی کیا تو میں نے وہیں بولا کہ ابھی میرے پاس کانٹیکٹس آ گئے ہیں. وہ بولتے ہیں انسان میں غرور بہت جلدی آتا ہے میری جان, بہت جلدی آتا ہے. پیسوں کی محبت و غرور تو بہت ہی سیکنڈوں کا کام ہے. تو جب میرے پاس کانٹیکٹس آ گئے تو میں بھی پھر اسی طرح ایجوکیٹڈ کی طرح بولا کہ بھائی میرے پاس تو ابھی ڈگری ہے, آئی ایم ناؤ ڈگری ہولڈر, سو میرے لیے جاب بہت ایزی ہوگا. لیکن کیا ہوا, ایسا پٹکا مجھے کہ سارے کنیکشن سارے بھاگ گئے, سب لوگ اتر بہتر ہو گئے. پھر اللہ بولتا ہے اب اکیلے ہو گیا. میں نے کہا ہاں ابھی اکیلا ہو گیا. کہتے ابھی آؤ میدان میں. پھر جب اللہ نے مجھے ایک ایسی طرف سے مجھے ہیلپ دی, ایک ایسا کانٹیکٹ آدمی خود مجھے کال کیا, پتہ نہیں کہاں سے اس کو میرا نمبر ملا. اس نے بولا بھائی تو کدھر ہے, میرے پاس تمہاری سی وی آ گئی, پلیز آپ ذرا جلدی آ جائیں, ایمرجنسی ہے. دوسرے دن گیا, تیسرے دن جاب ڈن, سب کچھ کموڈیشن ٹرانسپورٹیشن از ایوری تھنگ از ڈن ود ان فیو منٹس. بلیو می ود ان فیو منٹس. میرا چھوٹا سا تو ہے, ادھر سے نکلو ادھر پہنچ جاؤ گے. تو یار یہ میں بول رہا کہ اصل کی کمال کدھر ہے, اصل کی مسنگ پوائنٹ کدھر ہے. میری ترقی کا راز, میرے ایکسپلورر جو یہاں پہ آنے کا راز, مجھے یہاں کیسے لے کے آیا, اللہ نے کیسے پلاننگ کی. میں نے تھوڑا سی محنت کی, بس صرف یہی کوشش کی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے تھوڑا سا ہلکا سا ہفتے میں صرف 5 منٹ 2 منٹ اللہ سے رابطے میں رہوں, قرآن تھوڑا سا پڑھ لوں, پھر بھول جاؤں 2 سال تک, پھر 1 سال بعد میں بولے دیکھ ایک بات ہے, لائف بہت سلو ہے یار, اس بات کو پلیز ذرا سمجھیں میں کس اینگل سے کہہ رہا ہوں. خدا کے لیے ینگسٹرز بہت, ہم لوگ ہر ٹائم فاسٹ فارورڈ, یہ یوٹیوب کی ویڈیو توڑیے کہ جو پسند نہ ہے فاسٹ فارورڈ مارو. فاسٹ فارورڈ مارو نہیں یار میری جان, زندگی بہت سلو ہے. وہ اپنے ٹائم پہ آپ کو اپنا ٹائم پہ اپنی چیز دے گی. یہ قانون ہے. اللہ کو آپ دیکھیں, اللہ بولتے صبر صبر صبر. کیوں؟ کیونکہ ابھی جو چیز مانگ رہے ہیں وہ بہت ہی ڈینجرس ہے, اور پھر اللہ دے بھی دیتا ہے یار قسم سے. اللہ نے مجھے جو دیا, میں نے بہت جلد بازیاں کی. یا تھوڑا پانی پی لیں یار, وہ پھنس گیا. تو بہت جلد بازیاں کی اور پھر وہ اللہ نے دے دیا. اللہ بولتا ہے چل مڑا لے بھی لے. قسم سے اللہ بہت کچھ دے دیتا ہے اور ہم پھر بھی سدھرتے نہیں ہیں. تو اس لیے میں اس دوست کو یہی بولا کہ یار بس اس بات کو سمجھ, ہم آج جو تباہ و برباد ہو رہے ہیں, میں نے کہا صرف تو نہیں مجھے دیکھ. میں جب بھی اللہ کا راستہ چھوڑتا ہوں, اللہ مجھے تھوڑی سی فراست دیتا ہے, تھوڑا سا پیسہ دیتا ہے, تھوڑا سا مجھے انجوائمنٹ دیتا ہے, میں اللہ کو بھول جاتا ہوں. میں نماز تو بہت دور کی بات ہے میری جان, میں اللہ کو دل میں یاد کرنا بھی بھول جاتا ہوں. جب اللہ مجھے دپکتا ہے, دھکے دلاتا ہے, جگاتا ہے کہ بھئی مت کر ایسے, یہ پیسہ مشکل نہیں ہے, اس سے زیادہ دے دوں گا تجھے, یہ چیز معنی نہیں لگتی. اصلی معنی کیا ہے کہ تمہاری آخرت بچ جائے, تمہیں سمجھ آ جائے کہ دنیا میں کچھ کرنا ہے, اس کے لیے کچھ ایسی چیز کرنا ہے کہ وہ آخرت میں تمہارا فائدے مند ہو. جب تم میرے سامنے آؤ گے, مرو گے, تو کیسے کس منہ سے تو بولے گا کہ بھئی مجھے تو کچھ پتا نہیں تھا. کتنی باتیں سمجھائی, کس اینگل سے سمجھائی کہ قرآن میں کیا کیا باتیں ہیں یار, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اللہ کے کلام میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں ابھی تک اس کو ایکسپلور نہیں کیا, کیونکہ اللہ جب آپ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں نا, وہ پھر بہت چیزیں کھول دیتا ہے میری جان. وہ ایک آیت میں اتنی الفاظ اور اتنی معنی آپ کے لیے کھول دیتا ہے. وہ کہتے ہیں رب زدنی علما, میرے علم میں اضافہ کیوں کر, کیونکہ اسی چیز میں تو کرنا ہے. اسی کو تو اپنے ایکسپیریمنٹ کروانا ہے, قرآن کو تو اپنے ایکسپیریمنٹ لائف میں لے کے آنا ہے, پریکٹیکل اس کو لے کے آنا ہے, تبھی تو کسی جگہ میں پہنچیں گے, کسی رزلٹ میں پہنچیں گے.
تو میں بول رہا جب ہمارے دماغ میں آزاد چائے والا آ رہا ہے، قاسم علی شاہ صاحب آ رہے ہیں، یہ دنیا کے اور یوٹیوبرز ہیں جو بولتے ہیں کما 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 کے مر جا اور کچھ کر جا، تو یار پھر وہی سامنے آئے گا نا. جب کوئی سامنے کوئی چیز آ رہی ہے، ایک ویسلین کی بوٹل میں سیل کر رہا ہوں، کوئی مطلب میں سیل کر رہا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ اس کو میں تھوڑا جھوٹ بولوں گا تو کیا مشکل ہے، سیل ہو جائے گی، میری کمپنی اڑ جائے گی، پہاڑوں میں ہواؤں میں اڑے گی. تو اس کے بعد پھر کیا حال ہوگا؟ پھر ہم رکیں گے تو نہیں نا، نان سٹاپ لگے رہیں گے، فل سٹاپ کبھی بھی نہیں آئے گا. تو یہی میں اس کو بولا کہ میری جان یہ بات وہ نہیں ہے کہ بھئی تم آج کل جو یوٹیوب سن رہے ہو کہ بھئی ڈراپ آؤٹس ہے یہ ہے، دیکھو ٹھیک ہے وہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک یہ چیز تھا کہ میرا دماغ جو تھا نا وہ ڈسٹریبیوٹ نہیں تھا، زیادہ جگہوں میں ڈسٹریبیوٹ نہیں تھا. تو اس لیے میں نے کیا کوشش کی کہ بھئی اللہ سے مانگو، یا اللہ مجھے راستہ دکھا، یا اللہ مجھے کچھ سکھا، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، یا اللہ مجھے ایسا کچھ کام دکھا کہ جس کی وجہ سے جس میں تیری ناراضگی نہ ہو لیکن وہ کام بھی میرا چلتا. دیکھنا اللہ نے دیا نا ایسے ایسے جاب بھی جس میں حالانکہ اس سے پہلے میں اللہ کے ایسے جاب پر جو بالکل اللہ کے مطلب خلاف تھا، دارو ہے، شراب ہے، لڑکیاں ہیں، سب کچھ تھا، پیسے اس میں بہت زیادہ تھے. لیکن دیکھنا یار یہ چیز غلط ہے تو غلط ہے تو غلط ہے، تو پھر اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگا پھر اللہ نے دیا. تو یار بس یہ بس اس کا سوال تھا میں نے کہا آپ لوگوں کو بتا دوں کہ بھئی کیا چکر تھا. تو بس دعاؤں میں یاد رکھیں، بہت ضروری ہے، اور اللہ کرے کہ ہم سب کو توفیق دے بار بار ہر لمحے میں کسی طریقے سے ہلکا سا، وہ کہتے ہیں نا کہ ہلکا سا بس کوئی جھلک ہو کہ ہم اللہ کے قریب ہوں، اللہ کا کوئی کلام کی آیت ترجمے کے ساتھ سن لیں، کوئی اللہ کا کوئی ایسی بات ہو، کوئی اللہ والا ولی ہو جو ہمیں سنا دے. تو اللہ کے ولی بھی بہت ہیں، اللہ کے ماننے والے بہت ہیں، وہ کبھی کبھی اس طرح بات کر دیتے ہیں جو دل کو بہت لگتی ہے، جس کی وجہ سے کوئی دیکھنا میں بولوں ڈاکٹر اسرار احمد کی وجہ سے میں قرآن کے ساتھ کنیکٹ ہوا. قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کا تو یہ کون تھا؟ ایک انسان تھا، ہم میں سے ایک انسان تھا نا، اس نے بولا کہ بھئی اللہ کے ساتھ جوڑو، اس کی کتاب سے جوڑو، میرے ساتھ مت جوڑو. تو یہ وہ بات ہے. تھینک یو سو مچ، دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم.